بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ بفضل تعالیٰ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو میں جس سٹار کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں اس کا سٹار کا نام ہے برج جوزا، انگلش میں اسے جیمینی کہتے ہیں، اور اس کا حاکم سیارہ جو ہے یہ عطارد ہے۔ مبارک پتھر اس کا جو ہے وہ فیروز ہے، اور اس کا جو نشان ہے وہ 2 جڑواں بچے ہیں۔ اب 21 مئی سے 20 جون جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ اسی سٹار کے زیر اثر آتے ہیں۔ تو اس سال کی پریڈکشن میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ 2024 کا جو سال ہے، اس سال میں آپ جو بھی کوئی کام کریں اپنے بزرگوں اور دوستوں عزیزوں و اقارب سے مشورہ کر کے اسے جو ہے نا شروع کریں، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ اپنی شریک حیات سے بھی مشورہ کریں، ایسا کرنے سے آپ کسی جو ہے نا نقصان سے بچ سکیں گے، اور ذائچے کے مطابق یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اگر آپ اپنے ضروری کاموں کی منصوبہ بندی کر لیں گے تو یہ سونے پہ سہاگا ہوگا، اس میں آپ کو کئی آسانیاں مل جائیں گی۔ لگائے گئے ذائچے کے مطابق آپ کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے میرے پاس، اور وہ یہ ہے کہ یہ معلم ستارہ زحل جو ہے یہ 30 سال کے بعد جو ہے اپریل 2025 تک آپ کے گھر میں ہی رہے گا۔ یہ انشاءاللہ آپ کا نصیب سنوار دے گا۔ اسٹرالوجی میں زحل کو ٹیچر سیارہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے انسان جو ہے نا وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ یہ ایسا ستارہ ہے کہ اگر آپ کا مقدر بنانے پہ آ جائے تو بنا دیتا ہے، اور بگاڑنے پہ آ جائے تو بہت ہی بگاڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ٹیچر سیارہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کئی سالوں کے رکے ہوئے کام اس سال جو ہے نا انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ تو اس میں آپ کی کوششوں کا بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل ہے، اور زیادہ جو ہے یہ قسمت آپ کے اوپر مہربان ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ پوری طرح سے جو سیارہ ہے آپ پر مہربان ہے، تو آپ کو چاہیے کہ صدقہ خیرات وغیرہ دل کھول کر کریں، تاکہ یہ آپ کے اوپر اسی طرح اس کی جو ہے نا مہربانیاں وہ جاری رہیں گی۔ اس سال آپ کا جو ہے وہ کوئی رکا ہوا کام سر انجام پا جائے گا جو کئی سالوں سے آپ کوشش کر رہے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا کوئی بڑا پرائز بانڈ، کوئی انعام بھی لگ سکتا ہے۔ لاٹری وغیرہ جن لوگوں کو شوق ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ جو کام بھی کریں گے وہ، لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ دوسروں کی مشاورت سے کریں، تو اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سال سیارہ شمس جو ہے وہ کئی مرتبہ عروج اور جو زوال میں آ جائے گا، لیکن زیادہ تر اس کا جو ہے نا عرصہ وہ عروج یافتہ رہے گا، تو اس سے دوسرے لوگوں سے خوشگوار تعلقات کا جو ہے یہ باعث بنے گا۔ کئی سفر آپ کو پیش آئیں گے، سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا، اور آزمائشیں پریشانیاں انشاءاللہ آپ کی ٹل جائیں گی اگر آپ نے صدقہ خیرات جاری رکھا، کیونکہ صدقہ خیرات ایسی چیز ہے جو آنے والی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے، اس سال آپ پر جو ہے وہ اس کے زحل کے اثرات دوسرے سیاروں کی نسبت زیادہ ہوں گے۔ آپ کے جو گرہن ہیں وہ بھی آپ کے لیے آزمائش کا سبب بنیں گے۔ بالخصوص گرہن جو ہے وہ 10 دن پہلے اور 10 دن بعد اس کی جو ہے نا خاص احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور صدقہ خیرات دینا ہوتا ہے۔ یہ گرہن جو ہے یہ وبال کے دن ہوتے ہیں۔ 8 اپریل پہلا سورج گرہن ہوگا، اور 25 مارچ پہلا چاند گرہن ہوگا۔ اسی طرح سورج گرہن ایک جو ہے وہ 2 اکتوبر اور 18 ستمبر چاند گرہن ہوگا۔ آپ پوری کوشش کریں کہ گرہنوں کے اوقات میں دوسروں سے اختلافات پیدا نہ ہوں۔ اختلافات کی وجہ سے آپ کے کئی دوست آپ سے کنارہ کش ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سال آپ کو کئی طرح کی کامیابی بھی مل سکیں گی جن کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اب یہ ایک اتفاق یہ ہے کہ مشتری کے ساتھ نیپچون کافی عرصے کے ساتھ برج حوت کے جو ہے گھر میں موجود ہے، یہاں ہی براجمان نظر آ رہا ہے۔ آپ کے شمسی ذائچے میں زحل کی ایک مضبوط پوزیشن بتا رہی ہے کہ مخالفین آپ کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکیں گے، البتہ وہ سازشیں کرنے میں مصروف رہیں گے۔ آپ سورت فلک اور سورت ناس جو ہے اس کا ورد جاری رکھیں، تو کئی طرح کی سازشیں جو ہے ان کو الٹی پڑ جائیں گی۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں جا کے گرتا ہے۔ لگایا گیا ذائچہ جو ہے یہی بتا رہا ہے کہ یہی صورتحال جو ہے درپیش ہو رہی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہاں اولاد کا گھر اور انعام کا حاکم سیارہ زہرہ جو ہے یہ بھی عروج یافتہ ہے۔ بے اولاد لوگوں کو اللہ پاک نیک اولاد سے نوازے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سال آپ کا کوئی بڑا انعام لگ سکتا ہے۔
یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ جیسا بھی ہو آپ جو ہے اپنا صدقہ خیرات جاری رکھیں۔ تو انعام جو ہے ضروری نہیں کہ یہ روپے پیسے کی شکل میں ہی ہو، اس کی کئی اور طرح کی صورتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ پاک جس کو جس طرح سے چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ تو اس سال میں نے پہلے بتایا سفر وسیلہ ظفر ہوں گے، ثابت ہوگی، یہاں پھر ایک دفعہ اس کی نشاندہی ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی سفر شروع کرنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کریں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ قدرت کے جو بند دروازے تھے وہ انشاءاللہ کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بڑا نمبر لگ جائے، تو ویسے بھی کہتے ہیں جو قطار میں ہے وہی شمار میں ہے، اگر آپ قطار میں ہیں تو آپ کا بھی کسی نہ کسی سٹیج میں شمار کیا جائے گا۔ اب جو بندہ قطار میں ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں کر رہا ہے، تو اس کا شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ اپنے مستقبل کو آپ سیکیور کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ اب کچھ لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، طارت کی اچھی پوزیشن جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ خوش قسمتی جو ہے وہ آپ کا دروازے پہ دستک دے رہی ہے، دروازہ کھولیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایک آسان سی ریمیڈی جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، صدقہ جاریہ کے طور پہ سمجھ لیں، یا یہ ہے کہ جو اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں وہ میں آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ کے جو علاقے میں جو قریبی مسجد ہے اس کے امام مسجد کی حسب توفیق خدمت کریں، اس کے جو ہے جیسی بھی ہے کوئی ضرورت پوری کریں اور ان سے دعا کرنے کے لیے کہیں۔ یہ جوزہ لوگوں کے لیے آزمائی ہوئی ریمیڈی ہے، میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ بھی کریں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی یہ ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اب میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ آپ کے ساتھ 100% جو ہے ریزونیٹ کرے، کسی کے ساتھ کچھ ریزونیٹ کم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادہ کرتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ریزونیٹ کرتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ اس کو اچھی طرح 2 دفعہ سنیں تاکہ یہ آپ کو اس کی مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ میرا بیان ختم ہوتا ہے جی، اللہ حافظ۔